اور آپ حضرات کی کاوشوں اور جذبوں کا نتیجہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ایک سودا اور کیے گئے ایک معاہدے کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ سودا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے، مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں ہر آدمی، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ ضعیف العمر ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ اسے ایک کامیاب زندگی نصیب ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ناکامیوں سے دور کامیابی کی منزل تک وہ پہنچ جائے۔ البتہ کامیابی کی جو اصطلاح ہے اور اس کی جو تعریف ہے وہ الگ الگ ہے۔ کسی نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اگر میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے اور اچھی نوکری ہے تو میں کامیاب۔ کسی نے کامیابی کا تصور اپنے دماغ میں یہ بٹھایا ہے کہ اگر اس کو تندرست ہے اور توانا ہے اور صحت مند ہے تو وہ کامیاب۔ کسی نے کامیابی کا مفہوم یہ ذہن میں قائم رکھا ہے کہ اگر اسے اقتدار نصیب ہو جائے اور سیاسی باغ دوڑ میں وہ آگے ہو جائے تو وہ کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کامیابی کی تعریف ہمیں بتائی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب صرف اور صرف وہی شخص ہے جسے جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ کامیابی کے جتنے فلسفے ہیں اور کامیابی کی جتنی شکلیں ہیں اور کامیابی کی جتنی صورتیں ہیں، تمام کے تمام ناکام ہیں۔ وہ کامیابی ہے ہی نہیں۔ اصلی اور ابدی کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ صادر فرمائے کہ یہ آدمی جنت کا مستحق ہے اور جہنم سے آزاد ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس معاہدے کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر تورات میں بھی ہوا ہے، انجیل میں بھی ہوا ہے اور قرآن میں بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بدلے میں مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید رکھا ہے۔ فَيَقْتُلُونَ، یہ مسلمان کیا کریں گے؟ یہ انتہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فیقتلون ویقتلون۔ یہ انتہا ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے تمام اسباب، اپنے تمام وسائل، اپنے تمام ذرائع اور اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ مسلمان دین کو سربلند کرے گا، اللہ کے کلمے کو غالب کرے گا، دین کو قائم کرے گا، اور دنیا بھر کے اندر جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں دنیا بھر میں، جہاں بھی جبر ہے، جہاں ظلم ہے، جہاں ستم ہے، جہاں لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، یہ نوجوان اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی تمام محنتوں کو، اپنی تمام طاقتوں کو، اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کی دین کو غالب کرے گا۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اگر تاریخ انسانیت پر نظر دوڑائیں تو ہمیں نسل انسانی میں ہمیشہ انحطاط اور زوال کے بعد جب عروج نظر آتا ہے
تو اس عروج کے پیچھے نوجوان نسل کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے نوجوان ہمیشہ ہر زمانے میں جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، بے انصافی کے خلاف، لاقانونیت کے خلاف اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہے تو ہمارے اس معاشرے کا نوجوان بنا ہے۔ اور آج نوجوانوں کی اس کردار کو اور نوجوانوں کی اس صنف کو اور نوجوانوں کی ان طاقتوں اور صلاحیتوں کو دین کی سربلندی کی بجائے اس دین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی جوانی کی زندگی عالم شباب پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے آپ علیہ السلام کی زندگی کا اور آپ کے عالم شباب کے وہ حالات ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں بعثت سے پہلے ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ جب مکہ المکرمہ میں ایک تاجر آتا ہے اور وہ ایک قریشی سردار کے ساتھ لین دین اور معاملات طے کرتا ہے، معاملات طے کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد وہ آدمی اس سودے کی قیمت ادا کرنے سے انکار کرتا ہے، اور جو مال اس قریشی سردار نے خریدا تھا اس کا معاوضہ دینے سے اس نے صاف انکار کیا کہ میں یہاں کا رئیس ہوں، یہاں کا سردار ہوں، اور میں تجھے اس مال کا معاوضہ نہیں دوں گا۔ وہ آدمی پریشان پھرتا رہا کہ کون سی عدالت ہے اس معاشرے میں، عرب کے اس قبائلی نظام میں وہ کون سی عدالت ہے کہ جس عدالت کا دروازہ میں کٹکھٹاؤں اور مجھے انصاف ملے۔ کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی چوکٹ ایسا نہیں تھا، کوئی مجلس ایسی نہیں تھی کہ وہ غریب تاجر، وہ مسافر انسان وہاں جا کر کے صدا دیتا اور اپنے لیے انصاف مانگتا۔ پریشان ہو کے بیت اللہ شریف میں آیا، وہاں لوگوں نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، دور دراز سے سفر طے کر کے مکے پہنچا ہوں اور یہاں پر فلاں قریشی سردار سے میں نے کچھ معاملات کیے، کچھ چیزیں میں نے فروخت کی، اب اس کا معاوضہ دینے سے اس نے انکار کیا ہے۔ تو جس کے سامنے اس نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے پاس جائیے۔ چنانچہ وہ آدمی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 سال ہے، نہ نبوت ہے، نہ رسالت ہے، نہ نزول وحی ہے، نہ قرآن ہے، نہ جبریل ہے۔ 25 سال کی عمر وہ آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس خانہ کعبہ کے رب کی قسم کہ میں محمد اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس ظالم سے تیرا حق تجھے واپس نہ دلا دوں۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہم عمر جوانوں کو جمع کیا جن کی عمریں 20 اور 25 کے درمیان میں تھی، ان نوجوانوں کو جمع کیا، اور جن کی تعداد تقریباً 24 تھی، ان نوجوانوں کو جمع کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے مکہ کے نوجوانوں، ایک مسافر تاجر مکہ المکرمہ میں آیا ہے اور ایک قریشی سردار نے اس کا حق غصب کیا ہے، میں محمد اس خانہ کعبہ کے رب کی قسم کھا چکا ہوں کہ میں اس مظلوم کا ساتھ دوں گا اور اس قریشی سردار سے اس کا مال واپس لوٹاؤں گا۔ آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو ان تمام نوجوانوں نے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس اسلام میں انہی دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک تاجر باہر سے مکہ المکرمہ آیا اور اس کے ساتھ اس کی جوان سال نوجوان صاحبزادی بھی تھی۔ اس نے قریشی سردار کے ساتھ معاملات کیے تو اس قریشی سردار نے اس غریب مسافر تاجر کی جوان بیٹی کو اپنے پاس رکھا اور اسے یہ کہا کہ یہ رات میرے پاس رہے گی، کل صبح کو آ جانا تو اپنی بیٹی کو واپس لے جانا۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا اور اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ میرے ساتھ تو یہ ظلم ہوا کہ میری نوجوان بیٹی کو مجھ سے روکا گیا۔ تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ قریش یہ 12 خاندان ہیں، 12 قبیلے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہم ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ چنانچہ مایوس ہو کر کے وہ تاجر بیت اللہ شریف میں آئے، پریشان تھا۔ ان سے پوچھا گیا، اس نے بھی اپنی بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو انہیں بھی بتایا گیا کہ آپ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ وہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آج اس طرح معاملہ پیش آیا ہے، فلاں قریشی رئیس اور سردار نے میری جوان بیٹی کو اپنے گھر میں زبردستی مبعوث کیا، قید کیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوان ساتھیوں کو بلایا اور اس قریشی سردار کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر نکل آیا۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تاجر یہ شکایت کر رہا ہے، یہ مسافر ہے، یہ اجنبی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی صاحبزادی آپ کے پاس ہے۔ تو اس قریشی سردار نے کہا کہ صبح کو آ کر کے لے جائیں۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او قریشی سردار، یہ بات بھول جا کہ تو بھی قریش ہے اور میں بھی قریش ہوں، یہ بات بھول جا۔ یہاں انصاف کے لیے، یہاں عدل کے لیے، یہاں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے محمد پاک اپنے نوجوان ساتھیوں کے سامنے ساتھ کھڑا ہے۔ جب تک اس کی صاحبزادی واپس نہیں ہوتی، رب کعبہ کی قسم، محمد عربی اپنی تلوار کو نیام میں واپس داخل نہیں کرے گا۔ وہاں کڑے رہے اور چند منٹوں میں اس قریشی سردار نے اس کی صاحبزادی کو واپس کر دیا۔ ظلم کا راستہ نوجوان نے روکا ہے اور اس کی ابتدا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ میرے نوجوان دوست اور بھائیوں اور جی آئی یوتھ کے ولولہ انگیز فرزندوں، میں آپ حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے، قرآن مظلوم ہے، اسلام مظلوم ہے، امت محمدیہ مظلوم ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو امت محمدیہ ہے۔ آج یہاں تک ہوا کہ کیوبا کے جیلوں میں قرآن کریم کو کتے کے گلے میں لٹکانے کی جرت کی گئی۔ آج یہاں تک ہوا ہے کہ عالم کفر کے جیل خانوں میں مسلمان مائیں اور بہنیں وہ اجتماعی آبرو ریزی کے شکار ہو چکی ہیں۔ آج ہمارا عالمی المیہ یہ ہے کہ عافیہ بی بی امریکہ کی جیل میں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ برما میں ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ حرمین شریفین کے ارد گرد سمندر میں امریکی بحری بیڑے کڑے ہیں، اور آج سعودی عرب میں وہاں کی حکومتیں اور وہاں کے لوگ اپنے ہاں برآمد شدہ تیل کا ریٹ وہ خود نہیں لگا سکتے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس 53 اسلامی ممالک ہیں، ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس فوجی قوت ہے۔ ہمارے لیڈر یہ کہتے ہیں، میں تو خود کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ملک نہیں ہے۔ کیا ہے ہمارے ملک؟
آپ کے پاس کون سا ملک ہے؟ کیا سعودی عرب میں وہاں آپ عالمی طاغوت یہود و نصارہ اور امریکہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ قطر میں، کیا آپ دبئی میں، کیا آپ الجزائر میں، آپ دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں امریکی بدماش کی طاغوتی سرگرمیوں کو لگام دے سکتے ہیں؟ آپ کے دنیا بھر میں کوئی مسلمان حکمران ایسا ہے جو ورلڈ بینک کو، آئی ایم ایف کو اور امریکی پالیسیوں کو مسترد کر دے؟ کوئی ایسا آدمی ہے؟ ایک حکمران بھی نہیں۔ کیا آپ کی تمام 53 ممالک کی افواج میں سے کسی ایک ملک کی فوج بھی ایسی ہے جو عافیہ صدیقی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ ہماری بہن کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ امریکی جیل میں عافیہ صدیقی ہماری بہن ہے؟ کیا پوری دنیا میں ایک فوج بھی کسی ملک کی ایسی ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ ہماری یہ قوت اور ہماری یہ صلاحیت یہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہے؟ ایک فوج آپ کے پاس ایسا نہیں، ایک ملک کا حکمران آپ کے پاس نہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس 53 اسلامی ممالک ہیں، ہمارے پاس اتنی فوجیں ہیں، ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے۔ آپ تو ایٹمی ٹیکنالوجی کے چوکیدار ہیں، صرف اس کے استعمال کا حق تیرے پاس نہیں ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سربلند ہو اور مسلمانوں کو وہی عزت نصیب ہو جو عزت انہیں اس زمانے میں نصیب تھی جب مسلمان تعداد کے لحاظ سے قلیل تھے اور وسائل کے لحاظ سے بھی بہت کمزور تھے، اس وقت مسلمانوں کو جو عزت حاصل تھی وہ عزت آج بھی مسلمانوں کو اور اسلام کو حاصل ہو جائے تو اس کے لیے یوتھ کو، نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، ایک مسلمان عورت قبیلہ بنو قینقاع میں آئی اور ایک دکاندار پر وہ دودھ فروخت کیا کرتی تھی، دودھ دینے لگی تو ایک یہودی نے اس مسلمان عورت کے دوپٹے کو پیچھے کسی کیل کے اندر اٹکا دیا۔ دودھ دینے کے بعد جب اس نے پیسے حاصل کیا اور وہاں سے چل پڑی تو چونکہ دوپٹہ ایک کیل میں اٹکا ہوا تھا، دوپٹہ سر سے اترا۔ اس عورت نے آواز لگائی، "وہ مسلمہ، اے مسلمانوں!" ایک مسلمان نے جب اس عورت کی فریاد کو سنا تو فوراً تلوار لے کے میدان میں آیا اور اس یہودی کے سر کو قلب کر دیا۔ یہودیوں نے اس صحابی رسول کو شہید کیا۔ یہ قصہ مدینہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور قبیلہ بنو قینقاع کے خلاف جہاد ہوا۔ 700 یہودیوں کو واصل جہنم کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج پوری دنیا میں عالم کفر کے قید خانوں میں ہماری عورتیں قید ہیں، ہمارے نوجوانوں کی یہ مہکتی جوانی وہ جیلوں کے اندر پگھل رہی اور ختم ہو رہی ہے۔ کتنے جیل خانے ہیں، اور یہ جیل خانے صرف یہود و نصارہ کے نہیں، مسلمان ملکوں کے جیل خانے بھی مسلمانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ مصر میں کون ہے؟ اب سیسی کو اور مصر کو بھی کہیں گے ہم جی اسلامی حکومت ہے، جنرل سیسی بھی اسلامی حکمران ہے اور اس نے اپنی جیلوں کو مسلمانوں سے بھر دیا ہے، اور عورتوں کو، طالبات کو وہاں پانسیاں دی گئی ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کردار وہ نمایاں ہے۔ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں اور مسلمانوں اور کفار سب پر آپ نے انصاف کے ترازو میں رحمت کی ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس رحمت کو لوٹانے کا اور اس رحمت کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے نوجوان کا کردار ایک اہم کردار ہے، اور آج پوری دنیا میں اس نوجوان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق حضور علیہ السلام سے کمزور ہو جائے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس نوجوان کا تعلق کمزور ہوگا تو اس میں وہ دینی غیرت اور دینی حمیت نہیں رہے گی جس غیرت اور حمیت کی بنیاد پر یہ دین کو سربلند کر سکتا ہے۔ یہ ایک منصوبہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ یورپ میں یہود و نصارہ کے ممالک میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کارٹون بنائے جا رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو گستاخیوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس گستاخی کے عادی بن جائیں، یہ مانوس ہو جائیں، اور جس وقت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی سے مانوس ہو جائے اور اس پر اس رد عمل کا اظہار نہ کرے جس رد عمل کا اظہار اس کو کرنا چاہیے، تو یہ مسلمان اپنی دین سے عاری ہو جائے گا، دین سے خالی ہو جائے گا، اور پھر اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ اور اس کی حیثیت پھر یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفار تمہاری طرف اس طرح آپ کی طرف وہ حرکت کریں گے اور اس طرح آپ پر حملہ اور ہوں گے اور اس طریقے سے آپ کی طرف دوڑ پڑیں گے جس طرح کے کانا کانے والے دسترخوان کی طرف دوڑتے ہیں۔ کسی نے کہا اب من قلت یا رسول اللہ، آیا کیا ہماری تعداد قلیل ہوگی جب یہود و نصارہ ہماری طرف اس طریقے پر دوڑیں گے جس طرح دسترخوان کی طرف کانا کھانے والے دوڑتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہماری تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد زیادہ ہوگی، لیکن ہمارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ قیل ومن وہن یا رسول اللہ، ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناگوار سمجھنا۔ میرے دوست اور بھائی، آج کفار کی یہ سازش ہے کہ مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا جائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوگا، آپ کی سیرت سے دور ہوگا، تو یہ مسلمان دین سے غافل رہے گا، غیرت اور حمیت سے خالی رہے گا، اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں کے ساتھ یہ جو بھی سلوک کریں گے مسلمان اس کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا۔ میرے دوست اور بھائیو، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کا معاملہ پیش آیا، یا جب بھی کسی خطے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا مسئلہ پیش آیا، یہاں جہاں بھی کسی خطے میں قرآن کریم کے حوالے سے کوئی نازیبہ حرکت سامنے آ گئی تو اس مسلمان نوجوان نے اٹھ کر ان کا مقابلہ کیا ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا اور مفاہمت نہیں کی۔ اس ماضی قریب میں اگر ہم چلے جائیں اور آج ہمارے آئین پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون بنا ہے، جسے ہماری پارلیمنٹ میں باقاعدہ ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت کا جو قانون ہے، یہ ماضی قریب کی بات ہے۔ 1974 میں یہ صرف نوجوانوں کی خون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر ان کی غیرت اور حمیت کا نتیجہ ہے کہ 1974 میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے سٹوڈنٹس جو نوجوان ہیں، ینگ نوجوان، انہوں نے آپ علیہ السلام کی عزت و آبرو پر ایسی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ جب قادیانی درندوں اور غنڈوں نے ان کو مارا اور پیٹا، انہیں زخمی کیا، تو ان نوجوانوں نے اپنے زخموں پر مرہم پٹی سے انکار کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ہم اپنے زخموں پر اس وقت تک دوا دارو نہیں رکھیں گے جب تک قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نہ قرار دیا جائے۔ یہ نوجوان تھا۔
اور ان نوجوانوں کی اس غیرت اور حمیت کی بنیاد پر تحریک چلی اور پارلیمنٹ نے باقاعدہ یہ فیصلہ لیا۔ یہ نوجوان ہے، آپ کے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق اس وقت نوجوان تھے، ان کا خود اپنا بازو ٹوٹا ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اور یہود و نصارہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 14 صدیاں دور ہونے کے باوجود آج بھی اس نوجوان میں یہ جذبہ اور یہ قوت موجود ہے کہ آج بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو اور بھائیو، لاہور میں ایک بازار ہے جس کا نام انارکلی ہے۔ اس انارکلی بازار میں 2 دکاندار تھے، ایک ہندو اور ایک مسلمان، دونوں نوجوان تھے، آپس میں دوستیاں تھی، روزانہ دکان پہ آ کے شراب کی بوتلیں کھول کے شراب پیا کرتے تھے، دونوں جگری یار تھے۔ ایک دن جب یہ دونوں دکاندار آئے اور دکان پر بیٹھ گئے اور شراب کی بوتلیں کھول کے شراب پینے لگے، اور بازار کے جو دکاندار تھے وہ آتے جاتے ان کو سلام کہتے، سب مانوس تھے، سب کو پتا تھا۔ اچانک ایک چیخ کی آواز لوگوں نے سنی، دکاندار دوڑتے ہوئے یہاں آئے، جب یہاں دیکھا تو وہ ہندو دکاندار اپنے خون میں لت پت زخمی پڑا تھا، اور جو مسلمان نوجوان تھا وہ ہاتھ میں شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل لے کے رو رہا تھا، اس لیے کہ جو ہندو تھا وہ اس کا جگری یار تھا، اس کا دوست تھا، اس کو مارنے پر اسے صدمہ ہوا تھا، لیکن بہرحال مارا بھی اس نے خود تھا، ٹوٹی ہوئی بوتل لے کے رو رہا تھا۔ دکاندار آئے اور ان سے کہا کہ اس کو آپ نے مارا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں میں نے مارا ہے۔ تو دکانداروں نے کہا کہ کیوں مارا؟ یہ تو تیرا جگری دوست تھا، اسے کیوں مارا؟ تو اس مسلمان نوجوان نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے مارا کہ اس نے نشے کی حالت میں میرے نبی کا نام لیا ہے۔ بھلا نشے میں بھی کوئی محمد کا نام لے سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج 14ویں صدی میں مسلمان نوجوان کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے رسول کا نام نشے میں کوئی لے لے۔ یہ جذبات آج بھی موجود ہیں۔ میرے دوست اور بھائیو، JI یوتھ پورے صوبے میں اور پورے ملک میں، ہمیں ان نوجوانوں سے یہ توقع ہے، ہمیں ان نوجوانوں سے یہ امید ہے کہ یہ اپنے قافلے کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی JI یوتھ کے ہوتے ہوئے ہم پوری دنیا کے یہود و نصارہ کو، قادیانیوں کو، قادیانی نواز سیکولر لابی کو یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے JI یوتھ کے ہوتے ہوئے تم نہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہو، نہ نبی کے گستاخی کر سکتے ہو، نہ دین کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ امید کر سکتے ہیں، اور ہماری یہ امید ہے انشاءاللہ تعالی، اور JI یوتھ سے اور JI یوتھ کی پوری قیادت سے، مرکز سے صوبے اور UC تک پوری قیادت سے ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ان توقعات کو اور ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔